وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا
وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. پاک ہے او ذات جو لے گیا اپنے بندے نو رات دی ایک کڑی دے اندر مسجد حرام تو مسجد اقصی تک. او مسجد اقصی جدے ارد گرد اساں برکت رکھیے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا تاکہ دکھائیے اسی اس نو اپنیاں نشانیاں. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. بے شک او اللہ بڑا ہی سننے والا بڑا ہی دیکھنے والا ہے. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام واسطے. انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. حضرات اسلامی مہینہ جو اے رجب دا مہینہ جو کہ جاری و ساری ہے. اس رجب دے مہینے دے حوالے نال ایک واقعہ منسلک ہے جنوں واقعہ معراج آکھیا جاندے. مختلف قسم دے اقوال واقعہ معراج دے متعلق نے کہ کس مہینے چ اے واقعہ ہویا. انہاں وچوں سب تو زیادہ درست قول جنوں قرار دیتا گیا ہے وہ ہے کہ معراج دا اے سفر رجب دے مہینے دے اندر نبی علیہ السلام نو کروایا گیا. اس مناسبت نال اج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں اس واقعہ دا تذکرہ تواڈے سامنے کرنا چاہنا.
لیکن میں چاہنا کہ بات کچھ سمجھی سمجھائی جائے، محض قصہ اور واقعہ ہی بیان کرنا مقصود نہ ہوئے۔ اج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں واقعہ تھوڑا بیان کرنا ہے اور انہاں لوگاں دے دلائل نو دیکھنا ہے کہ جڑے اس واقعے دا انکار کردے نے۔ شاید میری اس عام عوام نو، میرے انہاں پائیاں اور پائناں نو اس بات دا علم نہ ہوئے کہ ایسے لوگ اس پاکستان وچ بھی موجود نے جڑے معراج دا انکار کردے نے، اور ایسے لوگ بھی موجود نے جڑے ان آیات جنہ وچ معراج دا ذکر ہے او دیاں تعویلات کردے نے اور مفہوم کچھ دا کچھ بنا دیندے نے۔ ایسے لوگ بھی موجود نے جڑے اس واقعے نو محض ایک خواب دی حد تک محدود کر دیندے نے۔ انکار کرنے والیاں دا کوئی ایک ٹولہ نہیں۔ میری بات نو بڑی توجہ نال سماعت فرمانا۔ میں محنت کر کے تواڈے علم وچ اضافے واسطے کچھ چیزاں لے کے آیا، انہوں نوٹ کرنا۔ ایک ساڈے بر صغیر پاک و ہند دی بہت بڑی علمی شخصیت دا نام ہے سر سید احمد خان۔ علمی حلقے اکثر انہاں تو آگاہ اور واقف نے، لیکن سر سید احمد خان صاحب بھی انہاں لوگاں چوں نے جڑے پھسل چکے نے اور کئی ایسیاں باتاں دا انکار کر چکے نے جنہاں نو اللہ نے قرآن وچ اور آمنہ دے لال علیہ السلام نے حدیث وچ بیان فرمایا، جنہاں وچوں ایک واقعہ معراج بھی ہے۔ اسی طرح ایک فرقہ ساڈے پاکستان وچ بھی اور ہندوستان وچ پایا جاندہ ہے جنہوں پرویزی فرقہ کیا جاندہ ہے۔ اس پرویزی فرقے دا بانی ہے غلام احمد پرویز، جیڑا پاکستان بنن تو بعد پاکستان دی اندر انہیں اس پرویزیت دی بنیاد رکھی۔ او انسان ہے جن نے احادیث دا انکار کیتا ہے اور سوائے چند ایک احادیث تو جنہاں نو او دے ذہن نے قبول کیتا ہے انہوں منے ہے، باقی جنہوں او دے ذہن نے قبول نہیں کیتا او دا انہیں انکار کر دیتا ہے۔ منکرین حدیث دا جڑا گروہ مشہور ہے بر صغیر پاک و ہند دے اندر، انہاں وچ ایک نام ہے پرویزی فرقے دا، اور میں یہ بات تواڈے گوش گزار کرتے ہیں اہل السنت والجماعت دے جڑے کبار علماء کرام نے، وہ چاہے بریلوی مسلک دے ہون، چاہے دیوبند مسلک دے ہون، چاہے اہل الحدیث مسلک دے ہون، کبار علماء کرام نے متفقہ طور تے اس پرویزی فرقے نو گمراہ فرقہ قرار دیتا ہے، باطل فرقہ قرار دیتا ہے اور ہدایت تو ہٹیا ہویا کتاب و سنت دے خلاف چلن والا فرقہ قرار دیتا ہے۔ متفقن علیہ گمراہ فرقہ اے پرویزی فرقہ ہے، اور انہاں دی بنیاد کی ہے حدیث دا انکار۔ حدیث دے انکار دی وجہ تو نہ اے معراج نو مندے نے، کیونکہ معراج دا تفصیلی ذکر آیا تے کدے وچ آیا ہے؟ احادیث وچ آیا ہے۔ قرآن میں تے اشارات ملتے نے، تفصیلی ذکر احادیث وچ ہے۔ احادیث نو نہ منن دی وجہ تو اے پرویزی فرقہ معراج دا انکار کردا ہے، اور میں دساں گا کہ وہ پھر ان آیتاں دا معنی کی لیندے نے، مفہوم کی لیندے نے۔
آؤ ذرا سنو اللہ دا قرآن، میں تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا۔ جتوں تک بات ہے نا سر سید احمد خان دی، او بیچارے پھسلے نے اس معاملے دے اندر، او آندے نے کہ اے جتنا بھی واقعہ ہے اے سارے دا سارا خواب دا واقعہ ہے۔ جسمانی طور تے نبی علیہ السلام نو معراج نہیں ہوئی، خواب دکھائی گئی ہے نبی علیہ السلام نو، تے خواب دے اندر نبی پاک آسمانہ دے اوپر بھی گئے نے، خواب دے اندر بیت المقدس مسجد اقصی بھی پہنچے نے، خواب دے اندر اے ساری سیر نبی علیہ السلام نے کیتی ہے، اور پھر دنیا تے جدو دوبارہ زمین تے آپ جدو جاگے بیدار ہوئے تے لوکاں نو دنیا والیاں نو ایک خواب اپنا سنایا، تے انہاں نے اس خواب نو منن تو انکار کر دیتا، کیونکہ نبی دا خواب بھی اللہ دی وحی ہویا کردا ہے، اس واسطے انہاں خواب دا انکار کر دیتا، حالانکہ اے بات سراسر کتاب و سنت دے خلاف ہے، حدیث مصطفیٰ علیہ السلام دے خلاف ہے، اللہ دے قرآن دے خلاف ہے۔ آؤ میں تو انہوں دسنا چاہنا کس طرح خلاف ہے، ذرا توجہ فرمانا۔ واقعہ انشاءاللہ سناواں گا، لیکن آج جے ٹائم ملیا آج سناواں گا، نہیں تے اگلے جمعے سناواں گا۔ پہلا میں بنیاد رکھنا چاہنا کہ ساڈا عقیدہ اس واقعے دے متعلق کی ہونا چاہیے۔ اہل السنت والجماعت، اہل الحدیث، جڑے بھی اہل السنت دے مسالک نے، انہاں دا نظریہ اور عقیدہ او ہوئی ہے جو اللہ دے قرآن نے دیتا ہے اور جو آمنہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتا ہے، اور جنہوں صحابہ کرام نے تسلیم کیتا ہے اور اگو بیان کیتا ہے۔ آؤ او عقیدہ سنو کیے، او عقیدہ اے وے کہ نبی علیہ السلام نو معراج ہوئی ہے، بولو معراج، یہ دے وچ شک کرنا ایمان تو خارج ہوندے مترادف ہے۔ معراج ہوئی ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام بیت اللہ تو بیت المقدس پہنچے نے، پھر بیت المقدس تو میرے پیغمبر سیڑھی دے ذریعے آسمانہ تے پہنچے نے، پہلے آسمان تے گئے نے، دوسرے تے گئے نے، تیسرے تے گئے نے، چوتھے تے گئے نے، پنجویں تے گئے نے، چھٹے تے گئے نے، ستویں تے گئے نے۔ انہاں سارے آسمانہ دے اوپر مختلف انبیاء نال میرے پیغمبر علیہ السلام نے ملاقات کی تھی ہے۔ ستویں آسمان دے اوپر بیت المعمور میرے پیغمبر علیہ السلام نے دیکھے ہے، جدے گرد فرشتے طواف کر رہے نے۔ پھر میرے پیغمبر علیہ السلام سدرۃ المنتہا تے پہنچے نے، اللہ دے سامنے سجدہ ریز ہوئے نے، اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام نال ہم کلام ہوئے نے۔ پھر اللہ نے میرے پیغمبر علیہ السلام نو نمازاں دا تحفہ دیتا ہے، سورہ البقرہ دیا آخری آیات دا تحفہ دیتا ہے۔ پھر میرے پیغمبر علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام نال جنت دا نظارہ کرنے واسطے گئے نے، جہنم نو دیکھے ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نو مختلف مجرمہ دیاں واضح طور تے سزاواں دکھلائیاں گئیاں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نو جنت وچوں نکلن والیاں نہراں 4 دکھلائیاں گئیاں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نو جنت دے اندر مختلف صحابہ دے محلات دکھائے گئے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام جنت دیکھ کے، جہنم دیکھ کے، اللہ نال ہم کلام ہو کے، اللہ کولو تحفے تحائف لے کے، انبیاء نال ملاقات کر کے، پھر میرے نبی واپس بیت اللہ مسجد حرام میں آئے نے۔ اور یہ سارا واقعہ صرف خواب نہیں بلکہ میرے پیغمبر نو اے ساری سیر کروائی گئی ہے جسمانی طور تے، بولو کیویں کروائی گئی ہے؟ جسمانی طور تے سیر کروائی گئی ہے۔ روح معل جسد میرے پیغمبر علیہ السلام نے جیتی جاگتی آنکھوں کے ساتھ
میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی دنیا والیاں اکھاں دے نال اے سارے مناظر دیکھے نے، اور میرے نبی 7 آسمانہ دی سیر کر کے، بیت المقدس دی سیر کر کے، اپنے جسم سمیت حقیقت دی اندر سارا کچھ ویکھ کے آئے نے۔ اس بات دا وضاحت رب دا قرآن بھی کر دے، اس بات دی وضاحت میرے پیغمبر علیہ السلام دے فرامین بھی کر دے نے، اس بات دی وضاحت نبی پاک دے صحابہ بھی کر دے نے، اس بات دے اتے ساری امت دے علماء متفق نے، اجماع امت ہے اس بات دے اتے۔ لہذا جیڑا اس عقیدے دا انکار کر دے وہ دائرہ ایمان تو دائرہ اسلام تو خارج ہو جاتا ہے۔ کوئی گل سمجھ آئی تو انہوں کہ نہیں آئی؟ عقیدہ ساڈا کی ہے کہ سارا معراج میرے پیغمبر نو جسمانی طور تے ہویا۔ کیویں ہویا بولو؟ سارے نہیں بولے، کیویں ہویا ہے؟ ہن اے دے وچ کئی قسم دے لوکاں نو اشکالات نے۔ حدیث وچ آندا ہے زمین تو آسمان تک دا سفر 500 سال دا ہے۔ پہلے آسمان دی چوڑائی 500 سال دی ہے، پہلے آسمان تو دوسرے آسمان دا سفر 500 سال دا ہے، پھر دوسرے آسمان دی موٹائی 500 سال دی ہے، پھر دوسرے تو تیسرے دا جناب فاصلہ 500 سال دا ہے، ہر آسمان دی موٹائی 500 سال دی ہے، ہر آسمان دا درمیانی فاصلہ 500 سال دا ہے۔ آندے نے جی ایڈا لمبا سفر کوئی انسان کر کیویں سکدا ہے؟ اے ممکن نہیں۔ پر میرے رب نے ایک گل جتھوں شروع کی تھی ہے نا، میرے اللہ نے پہلے لفظ تے گل مکا دیتی ہے۔ کی آکھیا رب نے؟ اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل دی پہلی آیت ہے۔ اللہ فرماندے نے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ ہن لفظی ترجمہ سنیا جائے، لفظی ترجمہ سبحان پاک ہے، سبحان پاک ہے، الذی و ذات اسرا بعبدہ جڑا لے گیا اپنے بندے نو، اسرا اسرا جڑا لے گیا اپنے بندے نو، لیلن رات دیاں چند کڑیاں دے اندر، من المسجد الحرام مسجد حرام تو الى المسجد الاقصى مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ او مسجد اقصی جدے ارد گرد اساں برکتاں دے رکھیاں نے، لنریہ من آیاتنا لے کے کیوں گئے؟ تاکہ اسی دکھا دئیے اس نبی نو اپنی نشانیاں، انہ هو السمیع البصیر۔ لو جی اگر کوئی گل سمجھنا چاہے، اگر رب کسے نو ہدایت دے وے، کسے دی عقل کم کر جائے، گل ایتھے ہی سمجھ آ جاندی ہے۔ لوگ آندے نے جی جا کیویں سکدا ہے؟ ایڈا لمبا سفر ایک انسان طے کیویں کر سکدا ہے؟ ایک جسم ایڈا لمبا سفر کیویں کر سکدا ہے؟ رب کہندا ہے اونے آپ نہیں کیتا، میں اللہ نے کروایا ہے۔ کنے کروایا ہے؟ لفظاں دے غور کرو، پاک او ذات سبحان الذی، پاک او ذات اسرا جڑا لے گیا، اسرا جڑا اوے دا ترجمہ تسی کسے بھی مسلک دے مترجم دے ترجمے تو لے کے پڑھ لو، وہ یہی معنی کیتا گیا ہے، پاک او ذات جڑا لے گیا، جڑا بولو لے گیا، اسرا جڑا لے گیا، آپ نہیں گئے میرے مصطفیٰ، جیڑا لے گیا، کون لے گیا؟ سبحان لے گیا، کون لے گیا؟ سبحان لے، سبحان کون ہے؟
اور کون ہے سبحان اللہ؟ سبحان ہے۔ فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک او ذات جیڑا لے گیا اپنے بندے نو۔ آپ نہیں کہ میرے مصطفیٰ، ہاں جی آپ آندے نا میں آپ ہی گیا تے پھر تو اشکال پیش کر سکنا سے انسان ہو کے ایڈا لمبا سفر کیویں کر سکدے ہو؟ رب کہندے آپ نہیں گئے میں لے کے گیا، تے رب جو چاہے کرن تے قادر ہے کہ نہیں؟ اوے او مریم نو بغیر پیو تو پتر دے سکدا ہے کہ نہیں؟ دیتا ہے کہ نہیں سو دیتا؟ بغیر باپ تو مریم نو عیسیٰ رب نے عطا فرمایا۔ بڈھے زکریا نو جدو ہڈیاں کھوکھلیاں انہاں دیاں ہو چکیاں سن، اللہ نے بڈھے زکریا نو یحییٰ پتر عطا فرمایا۔ بڈھے ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے 82 سالاں دی عمر دے اندر اسماعیل پتر عطا فرمایا، اسحاق پتر عطا فرمایا۔ اور جیڑا میرا رب بڈھے ابراہیم نو جدو ہڈیاں کھوکھلیاں ہو چکیاں نے، سر دے وال سفید ہو چکے نے، داڑھی دے سفید ہو چکے نے، تے رب بڈھے ویلے پتر ابراہیم نو عطا کر سکدا ہے۔ جیڑا میرا رب زکریا نو بڈھے ویلے یحییٰ عطا کر سکدا ہے، جیڑا میرا رب بی بی مریم نو بغیر باپ تو عیسیٰ عطا کر سکدا ہے، اور جیڑا میرا رب جناب اپنے ہاتھ نال آدم علیہ السلام نو بنا کے آدم علیہ السلام دی پسلی دے وچوں مائی حوا نو پیدا کر سکدا ہے، پھر انہاں وچوں کوئی نسل انسانی چلا سکدا ہے، اور جیڑا میرا رب اے 7 آسمان بغیر ستون تو کھڑے کر سکدا ہے، بغیر سہارے تو فضا وچ معلق کر سکدا ہے، جیڑا میرا رب اس سمندر نو جیڑا کہ سطح زمین تو اونچا ہے اے دے پانی نو کھلار سکدا ہے، جیڑا میرا رب اس زمین نو پانی دی تہہ دے اوتے جما سکدا ہے، جیڑا میرا رب اس زمین نو کھلارن واسطے ایڈے ایڈے قوت والے پہاڑ بنا سکدا ہے، اور جیڑا میرا رب اے ساریاں چیزاں تے قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر شے تے قادر ہے۔ کیا وہ میرا رب میرے مصطفیٰ نو جسم سمیت روح سمیت آسمانہ تے لے کے نہیں جا سکتا؟ رب اپنے نبی نو لے کے گیا ہے، اس واسطے جسم دا انکار کرنا رب دی قدرت دا انکار کرنا ہے۔ میرے نبی نو معراج ہویا جسمانی، سارے بولو کی ہویا ہے؟ جسمانی۔ میں دی تھوڑی وضاحت کرنا، علامہ سر سید احمد خان فرماندے نے نہیں اے جی روحانی ہویا ہے، خواب وچ ہویا ہے۔ تے میں پڑھ کے آیا ہاں، پتہ تے لکھ دے کی نے، آندے نے اللہ اللہ دنیا تو ٹر گئے نے، لیکن انہاں دے باطل عقائد جڑے نے وہ تے اساں لوکاں نوں دسنے نے نا، تاکہ لوگ انہاں دی علمیت نو ویکھ کے گمراہ نہ ہو جان، یہ ضروری ہے۔ وہ کی لکھ دے نے؟ آندے نے کہ نبی علیہ السلام نے معراج کی بہت سی باتیں خواب میں دیکھی ہوں گی، اے انہاں دا انداز ہے۔ نبی علیہ السلام نے معراج کی بہت سی باتیں خواب میں دیکھی ہوں گی، نبی علیہ السلام نے خواب میں بیت المقدس کو دیکھا ہوگا، نبی علیہ السلام نے جناب خواب میں آسمانوں کی سیر کی ہوگی، نبی علیہ السلام نے خواب کے اندر اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوئے ہوں گے۔ اچھا ایمان نال دسو جس بندے نو اپنی گل تے اعتماد ہی کوئی نہیں، اس بندے دا مل کی ہے، وہ گل ہی کی کردا پیا ہوگا ہوگا ہوگا۔ اوے دین ہوگا اوپر نہیں، دین پکیاں بنیاداں تے وے، دین آندا ایسا ہے، ایسا ہوگا کی ہویا۔ گلاں کچیاں کردے نے اور پھر دلیل ایک دیندے نے، آندے نے جی قرآن وچ لکھیا کہ خواب سی، اے جسمانی نہیں سی۔ اچھا جی کیڑی آیت ہے؟ اے بھی آیت سورہ بنی اسرائیل دی ہے، تے آیت نمبر 60 ہے، سورہ بنی اسرائیل دی آیت نمبر 60 ہے۔ آدھلا کو حوالے نوٹ کر کے لے جانا، میں چاہنا کہ تانوں گل ڈاڈی سمجھ آ جائے تاکہ تسی کسے گمراہ فرقے دا شکار نہ ہو سکو۔ اے آیت میں تانوں سنان لگا، ذرا توجہ نال سماعت فرمانا۔ آیت ہے وے
وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا۔ اے حالے میں گل انہاں دی شروع کیتی ہے جیڑے آندے نے معراج ہویا ہے پر خواب وچ ہویا ہے، جسمانی نہیں ہویا۔ حالے انہاں دی گل بعد وچ کراں گا جیڑے آندے نے ہویا ہی کچھ نہیں، ایویں کسے کہانیاں نے، انہاں دی بات انشاءاللہ حالے کران گے۔ حالے اس ٹولے دی بات کرن لگا جیڑے آندے نے جو کچھ بھی ہویا ہے خواب وچ ہویا ہے، تے دلیل کی دیندے نے قرآن دی آیت۔ آیت کیڑی ہے؟ سورہ بنی اسرائیل دی آیت نمبر 60 ہے۔ اے دا ترجمہ سننا ذرا، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، اور نہیں بنایا اساں اس رؤیت نو۔ رؤیت دا معنی ہوندا ہے ویکھنا۔ رؤیت دا معنی کی ہوندا ہے؟ سارے بولو ذرا، رؤیت دا معنی کی ہوندا ہے؟ اور میں تانوں گل سمجھانا چاہنا، اس واسطے معذرت نہ تانوں بلا رہے ہاں، ایک گلاں تانوں میں یاد کروانا چاہنا تاکہ تسی انٹرنیٹ اتے پھیلے ہوئے گمراہ فرقے دیاں ویڈیوز دیکھ کے گمراہ نہ ہو سکو، اور اے نہ کہو کہ سانو کسے دسیا نہیں سی۔ اے الرؤیا دا معنی ہوندا ہے ویکھنا۔ رؤیا دا معنی کی ہوندا ہے؟ سارے بولو۔ خواب وچ ویکھنے نوں وی رؤیت آندے نے، حقیقت وچ ویکھنے نوں وی رؤیت آندے نے۔ خواب وچ دیکھنے نوں وی کی آندے نے؟ رؤیت۔ حقیقت وچ ویکھنے نوں وی کی آندے نے؟ تے ہن اس ٹولے نے حقیقت والا معنی پراں کر کے تے خواب والا معنی لے لیا۔ مرضی ہے نا سائیاں دی، جی جو مرضی ہوتے پھڑ کے بدل لینا۔ آندے نے کون پوچھن والا ہے؟ اوے اللہ دی رحمت نال کتاب و سنت دے طالب علم والے جیندے نے۔ آندے نے الرؤیا دا معنی خواب ہے، تے ایتھے رب نے آکھیا ہے وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، اور نہیں اساں دکھائی تانوں خواب جیڑی تانوں وکھائی سی۔ آندے نے اے معراج دا معاملہ ہے تے رب نے آکھیا اساں تانوں خواب وکھائی۔ کی وکھائی؟ اچھی بولو، کی وکھائی؟ آندے نے اس واسطے اے خواب حقیقت وچ نہیں معراج ہویا۔ اے علامہ سر سید احمد خان نے تذکرہ کیتا ہے۔ ہن آؤ میں تانوں دساں کہ حضرت پھسل گئے نے، انہاں کولوں غلطی ہو گئی ہے، او جناب غلط عقیدہ پیش کر گئے نے۔ اگے ویکھو نا قرآن آندا کی آندا ہے، ساری آیت سنو۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا۔ ادا ترجمہ سنو، اور جس وقت اساں آکھیا، اور جس وقت اساں آکھیا توانوں ان ربک احاط بالناس، بے شک تواڈا رب لوگاں دا احاطہ کرنے والا ہے۔ وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، اور نہیں اساں بنایا اس ویکھنے نو جیڑا اساں توانوں وکھایا ہے، الا فتنة للناس، مگر لوکاں واسطے آزمائش بنا ہے۔ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور جس درخت دا اساں قرآن وچ ملعون درخت دا ذکر کیتا ہے، اونوں وی اساں لوکاں واسطے آزمائش بنایا ہے۔ وَنُخَوِّفُهُمْ، اور اسی انہاں نوں ڈرانے ہاں، فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، بس نہیں زیادہ کردا انہاں نوں ساڈا ڈرانا مگر بہت بڑی سرکشی دے اندر۔ لفظی ترجمہ میں طالب علم نے پیش کر دیتا ہے۔ ہن ذرا توجہ فرمانا، اس آیت نو انہاں نے خواب نال جوڑیا ہے۔ اور جے خواب نال جوڑیے پھر آیت دا معنی صحیح نہیں بندا۔ آکھو کہ جی کیویں نہیں صحیح بندا؟ پھر کئیاں آکھنے او جی او ایڈے وڈے علامہ، او ایڈے وڈے جناب سر سید صاحب، تسی انہاں نوں جھٹلا رہے ہو۔ اوے ادوں وی وڈا کوئی آ جائے میرے نبی نالوں وڈا ہو سکدا؟
ادو بھی وڈا کوئی آ جائے قرآن دے اگے کوئی مقام اودا ہو سکدا ادو بھی وڈا کوئی آ جائے میرے نبی دے صحابہ دے مقابل ہو سکدا نہیں ہو سکدا اسی تے گل قرآن دی کرنے ہاں حدیث دی کرنے ہاں صحابہ دی کرنے ہاں اس آیت دے متعلق امام المفسرین سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اے جیڑا ویکھنا ہے میرے نبی دا حقیقت وچ ویکھنا ہے عبداللہ بن عباس فرماندے نے اے سید جو رب نے جیڑا ویکھن دا تذکرہ کیتا ہے اے خواب دا ویکھنا نہیں بلکہ حقیقت دا ویکھنا ہے کا دا ویکھنا ہے حقیقت دا ویکھنا ہے پہلی گل تے وے صحابہ نے اس آیت نو خواب نال نہیں جوڑیا اس رویت نو حقیقت نال جوڑیا کہ میرے نبی نو رب نے جو بخایا میرے مصطفیٰ نے حقیقت وچ ویکھیا اپنی حقیقی اکھاں نال ویکھیا دوسری بات اللہ فرماندے نے سونیا اساں تانوں جو بخایا او لوکاں واسطے فتنہ بن گیا کی بن گیا اللہ فتنہ للناس لوکاں واسطے ازمائش بن گیا ازمائش کیویں بن گیا انہاں آکھیا 40 دن لگدے نے مکے وچوں بیت المقدس جان تے 40 دن لگدے نے بیت المقدس تو واپس مکے آن دے کل 80 دن بن گئے 2.5 مہینے دا سفر بند ہے محمد آندا ہے میں رات دے ایک حصے وچ سارا کچھ ویکھ آیا ہاں وہ گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی انہاں واسطے ازمائش کیویں بنیا آندے نے 40 دن لگدے نے ساڈے اوتھے جان تے 40 دن واپس آن تے 2.5 مہینیاں دا سفر ہے محمد آندا میں راتوں رات ہو آیا عقل مندی اس واسطے ایویں اپنے کولوں ہی جوڑی کے بنائی ہوندا ہے جوڑ جوڑ کے دسی ہوندا ہے سارا کچھ جھوٹ ہے ایک کافراں آکھیا اے میرے نبی دا سفر معراج کافراں واسطے کی بن گیا فتنہ کی بن گیا جے او من لیندے تے مومن بن جاندے نہیں منیا تے اے انہاں واسطے بن گیا فتنہ انجی میرا رب فرماندا ہے میں جہنم دے اندر تھور دا درخت اگایا ہے کا دا درخت اگایا ہے اچھی بولو تھور دا کا دا درخت جہنم دے اندر تھور دا درخت اگایا ہے جیڑا جہنمیاں دی خوراک ہوئے گا لمبے لمبے او دے کنڈے نے کوڑا زہر او دا جناب ذائقہ ہے بڑے بڑے وڈے او دے پتے نے او میں جہنم دے اندر جہنمیاں نو کھان واسطے دیاں گا انہاں دے گلے وچ اڑ جائے گا حلق تو تھلے نہیں اترے گا شیخ و پکار کرن گے پھر انہاں نو حلق وچوں اس درخت دا پھل تھور اتارن واسطے انہاں نو جہنمیاں دا لہو پیا جائے گا جہنمیاں دی پیپ پلائی جائے گی ابلدا کھولدا پانی انہاں نو پلایا جائے گا کافر آندے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی نل تے اگ بالی دیئے تو آنے اگ وچ درخت لکڑی نل تے کی بالی دیئے تے تو کی آنے اگ وچ درخت اسی کیویں من لئیے اور لکڑی نل تے کی بالی جاندی ہے اگ تو آنے اگ وچ رب نے درخت اگائے عقل نہیں مندی تے میرا رب کہندا ہے سونیا اینوں وی انہاں دی عقل نہیں مندی انہاں انکار کر دیتا اے درخت بھی انہاں واسطے آزمائش بن گیا تواڈے معراج دے سفر نوں وی انہاں دی عقل نہیں مندی او دا بھی انہاں انکار کر دیتا او بھی انہاں واسطے آزمائش بن گیا ہن میں تانوں پوچھنا رب نے آکھیا اے کافراں واسطے آزمائش بن گیا ہے جے محض خواب دی گل ہوندی تے پھر ازمائش بن سکدا سی جے محض خواب دی گل ہوندی تے او دا کسے انکار کرنا سی یار تسی گل سمجھے نہیں میرا خیال ہے میں سمجھانا اور تواڈے وچوں ایک بندہ آندا جی مینوں خواب آئی ہے میں راتی بیت اللہ دا طواف پیا کرنا سا تسی آکھ سکدے ہو چل تو جھوٹ بولنا ہے کہہ سکدے ہو نہیں نا کیوں بھائی خواب وچ کوئی بندہ جا سکدا ہے خواب وچ بیت اللہ دا طواف کر سکدا ہے بڑے لوکاں نوں خواب آوندا ہے اے جی مینوں مولوی جی خواب آیا ہے
میں آسماناں دے اتے اڑ رہا واں. کئی لوگ سانو آ کے پوچھتے ہیں جی تعبیر دسو. میں خواب ویکھیا میں آسمان تے اڑ رہا واں. ہن تسی کی آکھو تو جھوٹ بولنا ہے؟ نہیں بھائی، خواب آ سکتا ہے، خواب کسے نوں بھی آ سکتا ہے. خواب وچ بندہ کدھرے بھی جا سکتا ہے. خواب وچ کسے نال بھی ملاقات ہو سکتی ہے. خواب وچ آسماناں تے جا سکتا ہے. خواب وچ اونوں اگر آکھیا جائے تو جنت دی سیر پیا کرنا ہے تے جناب وہ کہہ سکتا جی میں جنت دی سیر کیتی ہے خواب دی اندر. اور جی خواب وچ میں مکے گیا سا، خواب وچ میں مدینے گیا سا. بھائی خواب دا انکار نہیں کوئی کرتا. کیوں؟ خواب کسے نوں بھی آ سکتا ہے. تے جے میرے نبی آندے مینوں خواب آیا ہے کہ میں بیت المقدس گیا واں، مینوں خواب آیا ہے میں 7 آسماناں دی سیر کر کے آیا واں، مینوں خواب آیا ہے میں اللہ نال ہم کلام ہو کے آیا واں، تے کسے نوں کی تکلیف سی؟ اور کسے نوں کوئی پریشانی ہے سی؟ یا کافراں نوں کوئی ٹینشن ہونی سی؟ خواب آیا ٹھیک ہے بھائی، سانوں بھی آوندے نے. جے محمد نوں آ گیا تے کیڑی گل ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. اے لفظ فتنہ اس بات تے دلالت کردا ہے کہ میرے پیغمبر نے جیڑی انہاں نوں گل دسی سی خواب دی نہیں سی دسی، حقیقت دی دسی سی. تاں ہی تو بھڑک پے سن، آندے سن محمد اے گل منن وچ آوندی. جے خواب دی گل نبی پاک کر دے تے او دی تے ٹینشن ہی کوئی نہیں سی. وہ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تانوں خواب آیا تے آیا ہوئے گا. انکار دا معنی کوئی نہیں بندا. انکار تاں ہی ہو سکتا ہے جے کوئی آکھے، مثال دے طور تانوں جو کوئی ایتھے جمعے دے وچ بیٹھے بیٹھے آکھے جی میں لاہوروں چکر لا کے آ گیا، ایتھے بیٹھا ہے سامنے، تے ہنے جمعہ مکے تے آکھے جی میں جمعہ شروع ہویا سی تے ایتھے ساں تے جمعہ مکیا تے میں لاہوروں ہو کے واپس بھی آ گیا. تسی کی آکھو گے؟ کی آکھو گے؟ اینوں کچھ ہو گیا ہے ہاں اے دی عقل. تے جے کوئی آکھے جی میں ستا ستا مکے مدینے ہویا تے تسی کی آکھو گے؟ ٹھیک ہے بھائی، ستا پیا بندہ ہو جتھوں مرضی جا کے ہوئے. پتہ لگا خواب فتنہ نہیں بنتا. فتنہ کیڑی شے بندی ہے؟ حقیقت. فتنہ کیڑی شے بندی ہے؟ قرآن دی آیت دس رہی ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ. فرمایا جدو تساں انہاں نوں دسیا میں اپنی اکھاں نال سارا کچھ ویکھ کے آیا ہاں، اے تہاڈا ویکھنا کافراں واسطے آزمائش بن گیا. اے آیت دس رہی ہے کہ نبی پاک نے معراج خواب وچ نہیں کیتا، حقیقت وچ کیتا ہے. اور پھر اگے چلو، لفظ سبحان بھی دستا ہے کہ میرے نبی آپ نہیں گئے، کون لے کے گیا ہے؟ اللہ لے کے گیا. اگے چلو، اسرا جیڑا لے گیا، اسرا جیڑا، اے لفظ اسرا روح تے نہیں بولیا جاندا، اے بولیا ہی جسم تے جاندا ہے. اٹھاؤ لغات اٹھاؤ اور قرآن دا جھانسا دے کے لوکاں نوں گمراہ کرنے والے ہو کہ اسی قرآن دی تعلیمات لوکاں نوں دینے، حدیث نہیں مندے. غلط آندے ہو. جیڑا قرآن نہیں مندا، جیڑا حدیث نہیں مندا، وہ قرآن دا بھی انکاری بن جاندا ہے. اور لفظ اسرا دا معنی یہ ہوندا ہے جسم دا جانا. کدا جانا؟ روح دا جانا. اسرا تے نہیں بولیا جاندا، اسرا دا لفظ جسم دے بولیا جاندا ہے. جے میرے نبی صرف روح دے نال سیر کر کے آئے نے تے اسرا رب نے کانوں بولے ہیں. اگے چلو، اگے اللہ فرماندے نے اسرا بعبدہ، اسرا عبدہ. لفظ عبد اے دے متعلق بھی مفسرین نے لکھے ہے لفظ عبد اس جسم نو بولیا جاندا ہے جیڑا جسم ہی ہوے تے روح بھی ہوے. خالی روح نو لفظ عبد نہیں کیا جاندا. لفظ عبد انہوں کیا جاندا ہے جس جسم میں تے روح ہوئے. جے جسم میں جو روح نکل جائے تو انہوں کی آندے نے میت. کی آندے نے میت. جے جسم میں جو روح نکل جائے تو کی آندے نے میت. تے جے روح نالو جسم مکھرا ہو جائے تو روح نو کی آندے نے خالی روح. کی آندے نے روح. انہوں آندے نے روح. تے جے جسم میں جو نکل جائے تو انہوں آندے نے میت. تے جدو دو میں کٹھے ہوندے نے اودو بندا ہے عبد. اودو کی بندا ہے؟ عبد. یہ لفظ عبد دسدا ہے میرے نبی صرف روحانی معراج نہیں کیتا، جسمانی بھی کیتا ہے.
وہ گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ایک اور گل، جدوں بھی کوئی نشانی آتی ہے نا، نشانی تے نشانی ہمیشہ مجسم ہوندی ہے کہ روحانی طور تے ہوندی ہے؟ نشانی کوئی نبی وکھاندا ہے نا تے اگوں کافر او دا انکار کردے نے۔ کافر او دا کی کردے نے؟ کچھ ہی بولو، کی کردے نے؟ قرآن دی ایک آیت سنو، آواز آندی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، سورہ قمر 27واں پارہ، سورۃ الرحمن تو پہلی سورت، اقتربت الساعۃ وانشق میں مضمون عجیب جہی چھیڑ بیٹھا، پتہ نہیں تواڈے پیڑ پلے پیندا کہ نہیں پیندا پیا۔ اونج اللہ دی قسم ہے مینوں بڑی سواد آندا پیا گل سمجھان دا، مینوں گل بڑی سمجھ آ رہی ہے، اللہ کرے تانوں بھی آ جائے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر وإن يروا آیۃ یعرضوا ویقولوا سحر مستمر۔ آواز ہوندی ایتھے رب نے نا میرے نبی دا ایک معجزے دا ذکر کیتا ہے، معجزے دا۔ معجزہ کیڑا ہے؟ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت نیڑے آ گئی ہے، چند دو ٹکڑے ہو گیا ہے۔ قیامت نیڑے آ گئی ہے، چند دو ٹکڑے ہو گیا ہے۔ ایتھے بھی جڑے منکرین معجزات نے، منکرین حدیث نے نا، انہاں پتہ دا معنی کی کیتا ہے؟ آندے نے اے دا معنی اے وے کہ قیامت دے نیڑے جا کے چند دو ٹوٹے ہو جائے گا۔ کی معنی کر دے نے؟ قیامت دے نیڑے جا کے چند دو ٹوٹے ہو جائے گا۔ انہاں بیوقوفاں نو پوچھیا کرو، او جے قیامت دے نیڑے جا کے چند دو ٹوٹے ہون دا رب نے ایتھے تذکرہ کیتا ہے، پھر اگے اے کیوں لکھی ہے؟ وَإِن يَرَوْا آیَةً یُعْرِضُوا وَیَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ۔ ایک کافر جدو کوئی نشانی ویندے نے اس نشانی تو منہ پھیر لیندے نے، وَیَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، تے آندے نے اے تے جادو ہے، اے تے سارے بولو اے تے۔ اچھا قیامت نو جدو چند دو ٹکڑے ہوئے گا ادو کافر کہیں گے کہ جادو ہے؟ پتہ لگا ہے آیت دس رہی ہے کہ جیڑا چند دو ٹکڑے رب نے دسیا ہو چکے ہے، اے قیامت دے نیڑے نہیں ہونا، اے میرے نبی دے دور وچ ہو چکے ہے، میرے پیغمبر دا معجزہ ہے، میرے پیغمبر دی دعا نال چند دو ٹوٹے ہو چکے ہیں۔ اسے واسطے کافر آکھیا سی کہ تے محمد نے جادو کر کے بکھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا اگلی گل سمجھو، رب نے ایتھے دسیا ہے وے کہ جدوں بھی کوئی نبی معجزہ دکھلاندا ہے، اللہ اپنے نبی دے ہتھوں کوئی معجزہ رونما کردا ہے تے کافر کی کردے نے؟ کافر او دا انکار کرتے ہیں، اگو جھگڑا کرتے ہیں، اگو تردید کرتے ہیں۔ انجی گل ہے نا، اے تردید تے انکار کیڑی نشانی تے ہوندا ہے؟ جیڑی نشانی حقیقت وچ نبی وکھاندا ہے۔ انجی گل ہے نا جی۔ تے جے کوئی خواب دی گل ہوے، جے خواب دی گل ہوے تے پھر کسے دا جھگڑا کرنا بندا ہی نہیں۔ ویکھو چن میرے نبی نے حقیقت وچ دو حصے تقسیم اللہ دی قدرت نال ہویا تے کافرہ نے کی کیتا؟ انکار۔ کافرہ کی کیتا؟ انکار۔ اسی طرح خواب بھی، اسی طرح جدو معراج میرے نبی نو ہویا کافرہ کی کیتا؟ انکار۔ تسی آکھو جی کتھے لکھی ہے انکار کیتا؟ اوے احادیث دیاں کتاباں بھریاں پیاں نے، جدو معراج تو واپس میرے پیغمبر آئے، اللہ دے نبی نے دسیا میں اج رات بیت المقدس وچ ہو کے آیا، انہاں دسیا کہ میں 7 آسمانہ دی سیر کر کے آیا، تے کافر کہن لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گل کرنے والی کر کی ہو جیاں گلاں کرنا ہے، کہ ہو جیاں باتاں کرنا ہے۔ اسی 2.5 مہینے لا کے اتھو ہو کے آئیے، تو رات ہو آئے ہیں تے ابو جہل ٹر پیا نا ساتھیاں نو لے کے، جا ابو بکر صدیق دا دروازہ کھٹکھٹایا، ابو بکر باہر نکلے، ہاں بھئی کی گل ہے؟ ابو جہل آندے ابو بکر دس نہ جے کوئی بندہ کہ میں راتوں رات بیت المقدس وچوں ہو آیا، 7 آسمانہ دی سیر بھی کر آیا، تے تیری عقل من جائے گی
ابو بکر فرمان لگے اے دس گل آکھی کنے، اے دس گل آکھی کنے. وہ دا خیال ہے سی آج محمد تے ابو بکر وچ جدائیاں پہ جان گیا. آکھن لگا اے گل آکھی کنے وے؟ حضرت ابو بکر فرماندے نے وہ دس کہن والا کون ہے؟ تے ابو جہل آندا ہے ابو بکر تیرا یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تے ابو بکر نے پھر اگوں جواب جڑا دیتا نا سونے دے پانی نال لکھن والا ہے. فرماندے نے ابو جہلا جے محمد نے آکھیا میں ایتھے کھلوتا ہی تصدیق کرنا محمد نے سچ فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نے یار ابو بکر صدیق اے نہیں آکھیا میں جا کے پوچھ لواں، آکھیا میں ایتھے کھلوتے ہاں تصدیق کرنا محمد نے سچ فرمایا. یہ ساریاں گلاں دلالت کر دیاں نے کافراں نو میرے نبی دا یہ سفر ہضم نہیں ہویا، انہاں نو یہ گل برداشت نہیں ہوئی، انہاں نے جھوٹ سمجھیا. تے جے محض خواب ہوندا تے پھر جھوٹ سمجھن دی کی ضرورت سی؟ اے حقیقت سی تاں ہی انہاں جھٹلایا. ایسی گل جیڑی میں سمجھانا چاہنا سا کہ میرے نبی نو معراج خواب نال نہیں ہویا، محض روح نال نہیں ہویا بلکہ روح معل جسد ہویا. روح معل سارے بول روح معل جسد، جسمانی معراج ہویا میرے مصطفیٰ نو. ایک ٹولا تے وے جیڑا خواب دے چکراں لگا پھردا ہے تے انشاءاللہ اسی اللہ دی رحمت نال دلائل رکھنے ہیں قرآن دے رسول اللہ دے فرمان دے. ہن اگلا ٹولا او کی آندا ہے؟ او آندے نے جی گل اے وے کہ حدیثاں چونکہ ثابت کوئی نہیں، حدیث ویکھو جی 250 سال بعد لکھی گئی ہے، مولویاں اپنے کولوں بہ کے جوڑ کے ساری لکھ چھڑی ہے. اس واسطے یہ سارا معراج مروج کوئی نہیں ہویا، ایویں لوکاں نے من گڑت باتاں بنائیاں نے. استغفر اللہ نعوذ باللہ معاذ اللہ. اے منکرین حدیث دا ٹولا جیدہ بانی پاکستان ہندوستان دے اندر غلام محمد پرویز مسلمانوں پہچانو پرویزی فرقہ جیدہ بانی غلام محمد پرویز حدیث دا انکار کرتا ہے، صحیح حدیث دا انکار کرتا ہے، صرف اپنی عقل تے پرکھ کے. میری عقل نہیں مانتی، میری عقل تسلیم نہیں کرتی. سنو اس حوالے نال بھی سنو. وہ پتہ کی آندے نے؟ انہوں نے پھر پوچھیا گیا جی اچھا جے تسی آندے ہو کہ معراج نہیں ہویا تے پھر اس آیت دا کی مطلب ہے؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. اس آیت دا ترجمہ یاد ہویا جے کہ نہیں حالے؟ یہ دا ترجمہ یاد کر لو. پاک او ذات جڑا لے گیا اپنے بندے نو مسجد حرام تو الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، او مسجد اقصی جدے ارد گرد اساں برکت دے رکھی ہے، لنریہ من آیاتنا، تاکہ اسی اپنے نبی نو اپنیاں نشانیاں وکھائی ہے. انہ هو السمیع البصیر. آکھن لگا جی اے دا معنی کچھ ہو رہے معراج نہیں. اے جی کی معنی؟ آندے نے اس کا مطلب ہے یہ واقعہ ہجرت کی طرف اشارہ ہے. کس کی طرف اشارہ ہے؟ واقعہ ہجرت کی طرف. اساں کہا جی او کیویں؟ آندے نے ویکھو مسجد حرام یعنی مکے تو نکلے تے مسجد اقصی، اے جی مسجد اقصی تو مراد، اقصی دا معنی لفظی ہوندا ہے دور. اقصی دا لفظی معنی کی ہوندا ہے؟ دور. آندے نے چونکہ دا لفظی معنی ہوندا ہے دور تے مکے تو مدینہ واوا دور ہے، 400 کلومیٹر دا سفر ہے. اس واسطے مدینے نو مسجد اقصی آکھیا گیا ہے. تے نبی پاک نے چونکہ مکیوں نکل کے مدینے جانا سی ہجرت کر کے، اس واقعے دے اندر اس ہجرت دے واقعے دا ذکر ہے اس آیت دے اندر. ہن تھوڑا جا تجزیہ دیتے ہو جائے. آندے نے جی یہ تو مراد ہجرت ہے. ہن قرآن دی ایت سنو. ہاں ایت کی آندی ہے؟ پاک او ذات جڑا لے گیا اپنے بندے نو لیلن، کیڑے وقت
سارے بولو کیڑے وقت چ رات دے وقت کیڑے وقت چ صحیح البخاری دی روایت ہے دن دوپہر دا ٹائم ہے تے میرے پیغمبر ابو بکر دے دروازے تے کھلوتے نے رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر جی اللہ دے نبی اللہ نے ہجرت دا حکم دے دیتا ہے ابو بکر چل چلیے میرے نبی نے ہجرت دے سفر دا آغاز کیتا ہے بخاری دی روایت دے مطابق دن دوپہر وقت کیتا ہے کس وقت کیتا ہے اچھی بولو کس وقت کیتا ہے تے حضرت صاحب پرویزی صاحب کی آندے نے اے جی یہ تے ہجرت دا ذکر ہے تے قرآن کی آندے لیلن رات نو لے گیا میرے نبی نکلے نے کیڑے ٹائم دن ٹائم کیڑے ٹائم نکلے نے ہن دسو ہاں یہ رات نو ہجرت دا سفر بند ہے اگلی گل اللہ فرماندے نے اسی لے گئے مسجد حرام تو مسجد اقصی مسجد حرام تو مسجد اقصی تے میرے پیغمبر نے ہجرت دا سفر کتھوں شروع کیتا ہے یا اپنے گھر تو یا ابو بکر دے گھر تو مسجد حرام میں تے میرے نبی گئے ہی نہیں ہجرت کرن لگیا مسجد حرام میں میرے نبی نہیں گئے یا اپنے گھروں نکلے نے یا پھر ابو بکر دے گھروں نکلے نے دو گلاں ہو گئیاں تیسری گل آندے نے قرآن کی آندے قرآن آندے لیلن رات دے کچھ حصے دے اندر میرا نبی مسجد حرام تو مسجد اقصی تو ہو کے واپس آ گیا تے ہجرت دے وچ کنے سفر لگے سن تقریباً 15 دن تے 15 راتاں کنے راتاں تے کنے دن 15 دن تے 15 راتاں لکدا چھپدا میرا مصطفیٰ جا رہا ہے پیچھے لگے نے جنہ 100 اونٹ انعام لینا جیڑا محمد دا سر لے کے آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم کدی میرا نبی غاراں وچ پیا چھپ دے کدی میرا نبی وادیاں وچ لک چھپ کے جا رہے ہیں گھوڑ سوار پیچھے لگے نے اور سونیا توجہ فرماؤ رب دا قرآن کی آندے رات دی کسے کڑی دی اندر میرا نبی ہو کے آیا ہے تے ہجرت دے واسطے تے 15 دن تے 15 راتاں دا سفر ہویا تین گلاں ہو گئیاں چوتھی گل آندے نے جی اے جیڑی مسجد وال نبی پاک جا رہے سن اور دور جیڑی مسجد سی وہ مسجد نبوی سی اور کیڑی مسجد سی مسجد ایمان نہ دسو او تو مسجد نبوی تعمیر ہوئی سی جدو میرے نبی مکیوں نکلے نے او تو مسجد نبوی دی تعمیر ہے سی یا مدینے دے اندر کوئی ایک مسجد بھی ہے سی پتہ لگا ہے ٹمکٹویاں مار دے نے جہالت والیاں گلاں کرتے نے اوے حدیث دا انکار کر کے بیچارے الجھ گئے نے اے قرآن نو بھی حل نہیں کر سکے حدیث دا انکار کر کے اے ساریاں گلاں بیچارے پتہ کیوں کرتے نے کدی ہجرت دا سفر آندے نے کدی کچھ آندے نے کدی اقصی نو مسجد نبوی بناندے نے یہ صرف حدیث دا انکار کرن دی وجہ تو حدیث نہیں مننی کیونکہ 250 سال بعد آئی ہے اور ساڈا عقیدہ ہے حدیث منیوں بغیر قرآن منیا جا سکدا کچھ ہی بولو اور یا قرآن ہے نا قرآن یہ تانوں کنے دسیا کہ اللہ دا کلام ہے یہ کدی زبان تو پتہ لگا کہ اللہ دا کلام ہے نبی پاک دی زبان تو تے نبی پاک دی زبان تو نکلی ہوئی بات نو کی آندے نے حدیث حدیث دا انکار کر تو قرآن نو منن تو بھی جاندہ رہے گا قرآن چاہیا نا جدو ناپاک ہو جاؤ بیبیاں کو جا کے غسل فرض ہو جائے تے غسل کر لیا کرو اور پورے قرآن جو غسل دا طریقہ بکھا کتھوں ملے گا غسل دا طریقہ نبی پاک دی سیرت ہی چو سنت ہی چو حدیث ہی چو اللہ نے قرآن چاکھیا ہے نماز پڑھن تو پہلا وضو کر لیا کرو تے وضو دے صرف 4 اعضاء دا ذکر کیتا ہے ہاتھ دھو لیا کرو کونیاں سمیت چہرہ دھو لیا کرو سر دا مسا کر لیا کرو تے پیر دھو لیا کرو تے کرولی نک چ پانی بسم اللہ شروع تے انگلیاں دا خلال کنا دا مسا یہ سارا کچھ کتھوں لے کے آئیں گا
اور قرآن دے تریاں پاریاں جو نہیں ملے گا، حدیث مصطفیٰ جو ملے گا۔ اللہ نے آخیا آتو زکات ادا کرو۔ زکات کنے مال چو دینی ہے، کنی دینی ہے، کتنے لکھے ہے؟ پورا قرآن پھول لو نہیں ملے گا۔ قرآن ہر جگہ یہی ملے گا، زکات دیو، زکات دیو، زکات دیو۔ دینی کنے مال چو میں کنی دینی ہے، اے مسئلہ ملے گا میرے نبی دی حدیث وچوں۔ جے حدیث نہ منے گا زکات تو گیا۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کرنی کیویں میں یہ طریقہ کون دسے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث نہیں منے گا، نماز تو گیا۔ اللہ فرماندے نے الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ حج فرض ہے، کرنا کیویں میں؟ کرنا کیویں میں؟ کیڑی تاریخ نو شروع کرنا ہے؟ مناج کدن جانا ہے؟ مزدلفے کدو جانا ہے؟ عرفات کدو جانا ہے؟ قربانی کدو کرنی ہے؟ سر کدو منانا ہے؟ احرام کیویں بننا ہے؟ کتھوں بن کے جانا ہے؟ یہ سارا کچھ کتھوں ملے گا؟ حدیث وچوں۔ تو حدیث دا انکار کر، حج تو بھی گیا۔ اوے میں اعلان کر کے کہنا، جیڑا حدیث دا منکر ہے، رب کعبہ دی قسم، وہ قرآن تو بھی گیا، اسلام تو بھی گیا، ایمان تو بھی گیا۔ باطل گروہ ہے، گمراہ گروہ ہے، بے ایمان تے کافر گروہ ہے۔ اسلام دو چیزاں دا نام ہے، ایک رب دا قرآن، ایک آمنہ دے لال جناب محمد رسول اللہ دا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تک انہاں دوواں چیزاں نو نال لے کے نہیں ٹرے گا تو اسلام تے چل ہی نہیں سکتا۔ اس واسطے میں مختصر وقت جو کچھ دس سکیا دسیا ہے کہ معراج میرے مصطفیٰ نو ہوئی ہے۔ بولو سارے بولو، ہوئی ہے۔ جسمانی روحانی طور تے ہوئی ہے۔ روح مال جسد نبی پاک نے مسجد اقصی تک گئے، پھر 7 آسمانہ دی سیر کی تھی ہے، اور جو کچھ ویکھیا میرے نبی نے اپنی حقیقی اکھاں نال ویکھیا ہے۔ اگلی گل ہوئی کدوں میں؟ ایک ٹولہ ایسا بھی ساڑھے ملک پاکستان ہندوستان میں موجود ہے جنہاں نے 27 رجب نو مسیتاں سجانیاں نے، بتیاں لانیاں نے۔ پہلا موم بتیاں بالدے سن، ہن چائنا دا بھلا ہوئے، چائنا آ گیا ہے، او دا شو لا چھڑدے نے یا کنڈی تاراں تے پا چھڑدے نے، اور کئی راتاں مسیتاں تے لائٹ چلدی رہندی ہے، چائنا دی لائٹ ہیں جی۔ مسیتاں روشن ہونیاں نے، حلوے پکنے نے، دعوتاں اڈنیاں نے، ایک رات قرآن پورے دیاں تلاوتاں ہونیاں نے۔ حافظہ نے جناب کیا بات ہے، دوڑاں لالا کے قرآن ایک رات مکان ہے۔ بھائی یہ کیوں کر دیو؟ آندے نے آج رات معراج ہوئی نبی پاک نو، اسی معراج والی رات منا رہے ہیں۔ معراج میرے نبی نو ہوئی مکے دے اندر، ہجرت تو 1.25 سال یا 1.5 سال پہلا، مختلف طریقہ نے۔ اچھا اگر معراج دی رات دی کوئی خاص عبادت ہوندی، میری گل پلے بننے آجے جڑے عقل مند لوگ نے تو جنہ آکھن انہوں نے کون چٹائی ہے، اے مولوی بھابی ہے جی نہیں مننی ہے جی، اور دی گل بکھری ہے۔ اور سمجھدار لوگاں واسطے میں گل کرن لگا، جے اس رات دی کوئی عبادت خاص ہوندی، لیلۃ القدر دی رات دی عبادت خاص ہے، اور قدر والی رات رمضان میں چاہتی ہے نا، خاص ہے نا۔ عبادت دی رات کنی کو ہے؟ اس رات دی عبادت فرمایا ایک رات دی عبادت 1000 مہینے دی عبادت نالوں افضل ہے نا۔ قرآن چایا، حدیث آیا کہ نہیں آیا؟ تے نبی نے فرما دیتا ہے نا، اوے اس رات نو رمضان دی آخری تاکے دے وچ 21ویں چ لب لیا جے، 23ویں چ لب لیا جے، 5ویں چ لب لیا جے، 27ویں چ لب لیا جے، 29ویں چ لب لیا جے۔ فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ وہ خاص عبادت ہے نا، تے طریقہ دا تعین کر دیتا ہے۔ میں پوچھنا جے معراج دی رات دی کوئی عبادت ہوندی، کوئی نوافل ہوندے، کوئی دعوتاں ہوندیاں، کوئی صدقے ہوندے، کوئی خیراتاں ہوندیاں، معراج دی رات دے اگر قرآن دے تکمیلہ ہوندیاں
تے پھر میرا نبی دس چھڑدا فلانے مہینے دی فلانی تاریخ دی جڑی رات ہے نا اس رات نو معراج ہوئی سی لہذا اس رات نو نفل پڑھیا کرو. میرے نبی نے معراج دی رات دی تخصیص نہیں کی تھی. یہی وجہ ہے کہ مفسرین نے سیرت نگاراں نے مختلف اقوال، کوئی آندا 27 رجب نو ہوئی معراج، کوئی آندا 17 رجب نو معراج ہوئی، کوئی آندا رجب وچ نہیں ہوئی کسی اور مہینے جو ہوئی ہے. پتہ لگا اے رات بھی خاص نہیں تے اے دی کوئی عبادت بھی میرے نبی تو ثابت. اللہ سانو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ سانو یہو جیاں بدعتاں تو محفوظ فرمائے. رجب وچ زیادہ درست قول ہے وے رجب وچ ہوئی ہے، تاریخ کیڑی ہے کوئی پتہ نہیں، اختلاف ہے علماء دے درمیان، کوئی کچھ جاندا ہے کوئی کچھ جاندا ہے. اس اختلاف دی وجہ ہے وے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اے دے بارے کچھ بھی ثابت نہیں، صحابہ تو اے دے بارے کچھ بھی ثابت نہیں. وہ جے اس رات دی عبادت ہوندی تے تیرا کی خیال سی صحابہ سو کے گزار دے؟ اس واسطے خدا را انہاں فضول چیزاں تو بچو، انہاں بدعات تو بچو، آؤ کتاب و سنت نو سمجھو. انشاءاللہ میں مکمل واقعہ معراج بیان کراں گا اگلے جمعے انشاءاللہ شروع کریں گے. میرے نبی کتھوں گئے، کتھے گئے، کیویں گئے، کتھے کتھے گئے، کدے کدے نال ملاقات ہوئی، احادیث وچوں بالتفصیل انشاءاللہ واقعہ بیان ہوئے گا، اور نال نال انشاءاللہ باطل فرقیاں دی تردید بھی ہوئے گی. انشاءاللہ زندہ رہے تے حق بیان ہوندا رہے گا. سبحان ربک رب العزت. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ایک تے بھائی اعلان ہے کہ ساڑھے ایک بزرگ عالم دین مولانا محمد عباس خلیق حافظہ اللہ انہاں دے والد محترم وفات پا کے نے دعا دی درخواست اللہ کو دعا کرو اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے، انہاں نو جنت چلا اللہ مقام عطا فرمائے. دوسرا جتنے بھی مسلمان بیمار نے، ساڑھے ایک نمازی بھائی شوگر دی وجہ تو انہاں دا انگوٹھا کٹیا گیا، آپریشن ہویا ہے، گھر وچ نماز پڑھ نہیں آ سکتے، پچھلی گلی چ انہاں دا گھر ہے. دعا کرو اللہ انہاں نو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اللہ انہاں نو اپنی رحمت نہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور جننے بیمار نے جڑے پریشان نے سب واسطے دعا کرو اللہ سب دیاں پریشانیاں دور فرمائے. آج جمعے تو پہلے خاتون ساڑھے ایک طالب علم بچے دی والدہ آئی، وہ دیتے کوئی جھوٹا کیس کسی نے بنا دیتا ہے، تو دعا کرو اللہ انہوں اس جھوٹے کیس تو نجات عطا فرما دے، اللہ انہوں رہائی نصیب فرما دے، اللہ انہوں اس فتنے تو نجات عطا فرما دے. اور جڑے کو پریشان نے سب واسطے دعا کرو اللہ تمام پریشانیاں دور فرمائے، بیماران اللہ صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، فوج شدگان جڑے نے اللہ انہوں دی مغفرت فرمائے، اپنی جنت دے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور اللہ ساڑھے سارے دے حال تے رحم فرمائے. میں پچھلے جمعے ایک اعلان کیتا سی، آج بھی میں اعلان کرن لگا. اصل دو کام نے جڑے اسی شروع کرنا چاہ رہے ہیں، سمجھ نہیں آتی کیڑا شروع کریے کنوں ہاتھ لائیے. کم بڑا پریشانی والا ہے. وہ ایک تے ارادہ ہے متھا بنان دا، مسجد دا متھا اینو ٹیلا لگوان دا ارادہ ہے. دوسرا مسجد دے تیناں پاسے جڑیاں دیواراں نے پلستر نہیں ہوئیاں، جدوں دیاں بنیاں نے 10-11 سال ہو گئے نے، پلستر نہیں ہوئیاں، بارشاں پہ کے ہن او پانی اندر سمدا ہے، دیواراں تو پانی اندر، بارش ہوندی ہے تے پانی اندر سمدا ہے، سل اندر ہو جاندی ہے. اے تیناں پاسیاں تو مسجد نو پلستر بھی کروانا ہے، باہر جڑا متھا ہے یہ بھی انشاءاللہ ٹیل تے لگنی ہے، یہ بھی بننا ہے. اور اے سامنے جڑی جگہ لئی ہے، یہ جگہ اساں لئی سی پارکنگ واسطے تے نالے آن والے وقت وچ مدرسے دی توسیع واسطے، تے چونکہ سانو ضرورت ہے اسی چاہنے ہیں یہ تے چھت پا کے تے اتنے کمرے تعمیر کیتے جان، او کمریاں دے اندر کلاس رومز بنن، بچیاں دی تعلیم دا سلسلہ الگ تو مدرسے دے اندر ہوئے،
جس طرح کہ تمہیں پتہ ہے بچے اتنے مسجد جی پڑھتے ہیں، اتنے ہی سوندے ہیں، اتنے رہندے ہیں، تو میں چاہنا ہے مدرسے کا سسٹم تھوڑا الگ ہو جائے، بچیاں دی رہائش اور تعلیم یہ الگ کمرے ہوئے اور مسجد کا حصہ صرف نماز واسطے خاص ہوئے، یہ ارادہ ہے۔ یہ کوئی حساب کتاب جڑا لوایا ہے، پچھلے دن ایک مستری آیا وہ کہہ گیا ہے کہ صرف مزدوری یہ میں 40 لاکھ روپیہ لواں گا، باہر ٹائل لان دی مزدوری 40 لاکھ روپیہ۔ ہاں ہاتھ جوڑ کے واپس گلیا پرا تیری مہربانی، اتنے 40 روپیے سانو دینے اوکھے ہونے تو 40 لاکھ دیاں گلاں کرنا۔ تے اے بھائی واقعی کام لما جوڑا لکھاں دا کام ہے، ہزاراں والا نہیں۔ تے اے شروع کرن لگے ہاں توکل علی اللہ، اللہ تے بھروسہ کر کے تے تواڈے تعاون دے نال انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ، پریشان نہ ہویا جے، اللہ تانوں توفیق دے گا، تسی دیو گے۔ جتھے میں تو اگے بھی کہا، میں جتھے جانا نا مینوں لوگ حیرانگی نال پوچھتے ہیں جی کیڑی تنظیم نے تانوں 3 منزلہ مسجد مدرسہ بنا دیتا ہے؟ میں کہا جی وزیرآباد دی تنظیم نے۔ اے او کیڑی ہے؟ میں کہا جڑے ساڈے کول جمعہ پڑھتے ہیں۔ یہ نہیں کوئی جماعت، میں کوئی جماعت نہیں، کوئی تنظیم ہے کوئی، ایتھے ساڈے آنڈ گوانڈ لوگاں نوں پتہ کی بھلیکھا ہے، انہاں نوں سعودیہ وچوں پیسے آوندے نے، سعودیہ وچوں انہاں نوں جناب سعودیہ چوں بڑے پیسے آوندے نے۔ حالاں اللہ شاہد ہے، میں ممبر تے کھلوتا ہاں، کوئی ساتھی اگر کوئی سعودیہ گیا تو انہیں کوئی جناب کوئی 50,000 کو 10,000 کو 20,000 کو لاکھ کسی نے بھیج دیتا ہوگا تو وکری گل ہے جی میں تسی دیندے ہو۔ اتنے بھی کئی بندے نے اتنے کھلو کے لاکھ لاکھ روپیہ دے جاندے نے اللہ دی رحمت نال، انجی انہاں بھی بھیج دیتا ہے۔ کوئی تنظیم کوئی جماعت سانو اللہ دی رحمت نال اج تک کسی نے ایک پیسہ نہیں دیتا۔ اج جنہ پیسہ لگا ہے وزیرآباد والے تہاڈا لگا ہے، اور میں اللہ دا شکر ادا کرنا، مینوں کدھر باہر جا کے سوال نہیں کرنا پیا، اس ممبر تے کھلو کے میں تانوں آکھیا ہے تساں اے مسجد آپ بنائیے انشاءاللہ، اور تسی دسیا کرو لوکاں نوں 1.5 کروڑ روپیہ تقریباً لگ چکیا ہے، سارا وزیرآباد والے لایا ہے۔ کل کو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بھائی آ رہی سمجھ؟ اگوں بھی اساں ہی لانا ہے انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ، لاواں گے نا انشاءاللہ۔ تے اے دوویں کام میں شروع کر لاں، ویہ لیا جی او نہ ہوئے میں پھسیا ہوں میں اٹانے کو تو ہی نس جاؤ۔ اللہ تم جزائے خیر دے، ماشاءاللہ اللہ تم برکت دے جی۔ جی وہ ریت والا میرے پیچھے چڑھیا ہوئے، مولوی لے آوے پیسے، بجری والا میرے پیچھے چڑھیا، میں لبدا پھر ہوں کتھے گیا میرے نمازی، اینج نہ کام ہوئے۔ اگے تے نہیں ہویا انشاءاللہ، ہون بھی نہیں ہوئے گا۔ یہ دعا بھی کرو تے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تے اسی جڑا نا کام شروع کریے انشاءاللہ۔ اللہ اپنی رحمت فرما دے، ساڈے کول اللہ ایک کام لے لے، پتہ نہیں کدوں مر جانا ہے، وہی کام ہے جڑا زندگی چ کر جائیے، یہ کر جائیں گے ساڈے لئے ذریعہ نجات بن جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ وہی تانوں اور مینوں ہمت اور توفیق دے، اسی یہ سارا کام انشاءاللہ ماشاءاللہ پائی اور رواں سارے پیسے دیتے ہیں جی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ویکھو نا اے ساتھی نے جڑے ماشاءاللہ تعاون کرتے ہیں تے ویکھو کام بندا جاندا ہے انج انشاءاللہ۔ ویندیاں ویندیاں سامنے کمرے بھی بن جانے نے، لینٹر 2 پینے نے وہ بھی پی جانے نے، مسجد بھی ساری پلستر ہو جانی ہے اور ٹائلاں بھی انشاءاللہ لگ جانی ہیں اللہ دی رحمت دے نال اور تواڈے تعاون دے نال۔ اللہ وی تانوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اے میں تانوں یاد دہانی کروائیے تے تیاری کر لو انشاءاللہ۔ اساں اللہ دی رحمت نال لنگوٹا کس کے کام کرنا ہے اور سارے نال کے کرنا ہے۔ اللہ تانوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اغفر لنا ذنوبنا کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وسلم۔